اسباب کے جامع میں. کس کے جامع میں؟ اسباب کے جامع. حضور نے اگر بارش کی دعا کی ہے تو بارش ڈائریکٹ نہیں برسی, وہ آئی ہے بادل کے ذریعے. اللہ کا انعام, اللہ کا پیغام, اللہ کی معرفت ڈائریکٹ نہیں آئی ہے, وہ نبی کے ذریعے آئی ہے. نبی سبب بنا ہے. تو جس طرح آسان سی مثال, جس طرح نبی سبب ہے اللہ کی بات کو آگے بڑھانے میں, بس یہی سمجھ لیجئے. ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں قبلہ, ہم عالم اسباب کے پابند ہیں, اسباب کے پابند ہیں. اللہ اپنی تاثیر کو اسباب میں ظاہر کرتا ہے. لیکن سنیں اہل سنت کا نظریہ, اللہ خیر کے سبب میں خیر کو ظاہر کرنے میں محتاج نہیں ہے اور پابند بھی نہیں ہے, لیکن اس کی حکمت ہے, وہ کرتا ایسا ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو زہر سے شفا دلوا دے اور شفا سے زہر دلوا دے. خدا اس قاعدے کا پابند نہیں ہے, لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ خیر سے خیری آئے گی, شر سے شری آئے گی. ہاں کبھی کبھار ایک دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ تھی, وہ جلاتی نہیں, وہ فائدہ دے رہی ہے. تو یہ بتانا تھا کہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے, مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے, مؤثر حقیقی اللہ کی ذات, لیکن ظاہر ہوگی سبب کی. بس اسی طرح اگر آپ پانی پیتے وقت یہ نظریہ رکھیں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے, پانی سبب ہے. کھانے کھاتے وقت یہ نظریہ رکھیں مؤثر حقیقی خدا ہے, روٹی سبب ہے. بارش کو طلب کرتے وقت یہ نیت کریں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے, بارش سبب ہے. اسی طرح اولیاء سے مدد لیتے وقت بھی یہ تصور کریں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے, اولیاء سبب ہے, اولیاء سبب ہے. مجھے یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی پیاری بات یاد آتی ہے, کیونکہ سبب وجہ ہے. خدا کی ذات تاثیر سبب نہیں بن سکتی, خدا کی تاثیر سبب میں قید نہیں ہو سکتی, اور سبب مؤثر نہیں ہو سکتا. مؤثر و مراد مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا. سبب کے اندر تاثیر تو ضرور ہے نا, اس لیے آپ کہتے ہیں چھری کاٹتی ہے, کاٹتا تو خدا ہے, چھری کہاں سے کاٹتی ہے؟ تو آپ سبب میں تاثیر کی نیت تو رکھتے ہیں نا. زہر مار دیتا ہے, پانی شفا دے دیتا ہے, تو آپ سبب کو کسی حوالے سے مؤثر تو مانتے ہیں. میں نے نظر بد میں پوری بحث کی اس کے اوپر کہ نظر بد کو آپ کہتے ہیں نظر بد میں بڑی خطرناک تاثیر ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ زندے کو قبر میں اتار دیتی ہے اور بندے کا حال خراب کر دیتی ہے, پہاڑوں کو پتھروں کو چیر دیتی ہے. تو نظر بھی ضرر کا ایک سبب ہوا نا, کہ جو ضرر آ رہی ہے, جو بندہ قبر میں جا رہا ہے, یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے. ابھی الگ مسئلہ ہے کہ خدا کی رضا اس میں نہیں ہے, لیکن مشیت ہے. خدا کی رضا یہ ہے کہ تم خیر کو لاؤ, ایک رضا ہے, ایک مشیت ہے. اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی پیدا فرمایا, شر کو بھی پیدا فرمایا, خیر کو بھی پیدا فرمایا, شر کو بھی پیدا فرمایا. دونوں کا خالق اللہ ہے, لیکن یہ اس کی مشیت ہے, یہ اس کی تخلیق ہے. لیکن اس کی رضا کیا ہے؟ خیر کے کام کرو. اب اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں, اس کی رضا کیا ہے؟ خیر کا کام کرو. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جناب شر کے اسباب سے تاثیر ختم ہو گئی ہے, ورنہ آپ خود دیکھیں نظر بد کے لیے بالاجماع کہا گیا العین حق. حضور نے فرمایا نظر حق ہے. تو نظر پہ اتنا اعتماد کیوں ہے؟ اعتماد تو خدا پر ہونا چاہیے. یا بتانا مقصود یہ تھا کہ اسباب بھی بے اثر نہیں ہوتے ہیں, ان میں تاثیر ہوتی ہے, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے تاثیر تو اس میں ہوتی ہے. شرک جب ہوگا جب اسے مؤثر حقیقی سمجھا جائے. یہ اگر نظریہ رکھا جائے تاثیر اس سے چھڑک تو رہی ہے, لیکن یہ تاثیر لینے میں خود سے نہیں ہے, خدا نے اس میں تاثیر پیدا کر دی ہے. شرک کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, ہر چیز کا نظریہ بالکل گویا کہ کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کا قول سنیے آپ سے, گولڑا کے شہنشاہ, اہل سنت کے بادشاہ, وارث ناموس رسالت اور محافظ مسئلہ ختم نبوت حضرت قبلہ سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی پوری زندگی تعویذ دینے میں نہیں گزری, تحریر, تقریر, مناظرے, مباحثے. آج لوگ یہ صرف ایک شعر لے لیتے ہیں, کتھے پیر مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ تو ان کے جذبات کے اظہار تھے, لیکن پیر صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں ان جیسا کوئی عالم ربانی نہیں تھا. عالم ربانی پوری دنیا, ایک میں سرسری بات کر کے پیر صاحب کا مقام بتانے کے پھر اس طرف میں آتا ہوں. مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا, خدا اس کی قبر پر لعنتیں اتارے, تو جب وہ واصل جہنم ہونے سے پہلے 1905 سے پہلے, میرا دل چاہ رہا, میں نے تیاری الحمدللہ مکمل کی ہے. میرے بھائی قبلہ اویس قادری صاحب ناتخواں جو ہیں, میں نے ان سے درخواست کی تھی یار تم برطانیہ جاتے رہتے ہو,
تو ذرا مرزا کی کتابیں تو وہاں سے منگوا لو. میں تشکر کے لیے جملہ ان کا کہہ رہا ہوں, ان کے پیٹھ پیچھے کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس میں ہماری بڑی معاونت کی ہے. اویس قادری صاحب وہ جا رہے تھے انگلینڈ, میں نے ان سے کہا کہ یار وہ مرزا نے جتنی خرافات لکھی ہیں, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ بغیر پڑھے بولا جائے, بندے کے پاس لکھا ہوا ہو تو پھر بندہ جم کر بولے اس پر, تاکہ پھر اس میں پھر ہٹے نہیں, ایک ہی موقف اس پر قائم ہو. یہ ربوہ میں کتابیں دیتے ہیں لیکن مولویوں کو نہیں دیتے, کتابیں مرزا کی بکتی نہیں ہیں. تو میرے بھائی قبلہ اویس قادری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا, انہوں نے برطانیہ سے اس دفعہ کے دورے میں میرے لیے وہ سیٹ لے کر آئے, روحانی خزائن, بلکہ پلیت خزائن کے نام سے ہے وہ. تو اس کی 17 جلدوں پر مشتمل مرزا کی تمام مغلظات جمع ہیں. الحمدللہ اس کو ہم ابھی آہستہ آہستہ کر کے دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس حبیبیہ مسجد میں 10 روزہ نہیں 1 مہینہ اس پر تربیتی نشست رکھیں گے, اور ختم نبوت کے مسئلے پر انشاءاللہ اپنے بچے کو تیار کریں گے ہم دلائل کے ساتھ. اور مرزا کے سارے استدلال کا منہ توڑ جواب, وہ ہے کافر ملحد بے دین اپنی جگہ پر, لیکن اس نے جو لکھا ہے اپنے بارے میں وہ ہم اپنے بچے کو دوراجی میں پڑھائیں گے, اور ہر سنی کو پڑھائیں گے, اور پھر اس پر تیاری کرائیں گے تاکہ وہ مکمل اسلحے سے لیس ہو کر حضور کی ناموس پر پہرا دیتا رہے پوری زندگی. یہ ہمارا مقصد ہے. مرزا نے اپنی زندگی کے آخر کے اندر کچھ کتابیں لکھی اور کچھ استدلال ایسے کیے اس نے منطقانہ کہ وہ بظاہر بہت مشکل نظر آتے تھے. اس وقت کئی اور فرقے کے لوگ بھی اس میں بدک گئے. اہل حدیث مذہب کے بہت بڑے مولوی ثناء اللہ امرتسری, ان کے اخبار اہل حدیث کا حوالہ آج بھی سیالکوٹ میں ہمارے بزرگ عالم دین قبلہ مناظر اسلام علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں موجود ہے. کیونکہ میں کہوں آپ کہیں گے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے, تو وہ مجلہ تھا, ماہانہ رسالہ تھا, جو ماہانہ رسالہ نہیں کرتا سوال جواب کا, تو رسائل اہل حدیث کے نام سے وہ شائع ہوتا تھا. علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتبہ پورا اہل حدیثوں سے خرید لیا تھا, تو اس میں یہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے رسائل تھے. آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک فتویٰ نکلا, اور اس فتوے میں یہ تھا کہ ثناء اللہ امرتسری یہ مرزا وغیرہ کے دور کے لوگ ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ مرزائی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو اس نے کہا ہو سکتی ہے. مرزائی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو اس نے کہا جی ہو سکتی ہے. یہ فتویٰ اس میں موجود ہے. یہ کیوں ہوا, یہ ایسے لوگ ہلے کیوں, کیونکہ مرزا نے مختلف پیترے بدلے ہیں, کبھی مجدد ہونے کا, کبھی ذل نبی ہونے کا, کبھی نبی ہونے کا, یہاں تک لکھ دیا مجھے حیض آتا تھا, یہاں تک لکھ دیا مجھے, اور معاذ اللہ فرشتہ مجھ سے جمع کرتا تھا. جس کی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے یہ اس برادری کے لوگ ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ مجھ پر انگریزی میں وحی آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی. کہتے پڑوس میں ایک ہندو لڑکا تھا, میں اس سے ترجمہ کروا لیتا تھا, اور قرآن کہتا میرے حبیب کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا فرمائی ہے, فصلی لربک وانحر, اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھی اور قربانی دیجیے. ان شانیک والابتر, آپ کا گستاخ دم بریدہ ہوگا, نسل کٹا ہوگا. مرزا کی کوئی اولاد اور نسل نظر نہیں آتی ہے, لیکن محمدی شیر چمکتے ہوئے چہرے دیکھیں ہر جگہ نظر آئے. تو یہ انشاءاللہ رہے گا, انہی کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا. یہ صرف ہمارے امتحان کے لیے قدرت کی طرف سے یہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جناب ابھی گوہر شاہی دوبارہ چوکنگیں ہونا شروع ہوئی ہے. ہم نے کہا ہم تیار ہیں, الحمدللہ ہم تیار ہیں, کیونکہ 4 سال مجھ پر کیس رہا, ہم نے مباحثے وغیرہ سب کچھ کیے. گوہر شاہی ایک بددین آدمی تھا, اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا. ہم نے کہا اب بھی ہم تیار ہیں, ہم اب بھی تیار ہیں. میرا امام کہتا ہے سونا جنگل رات اندھیری, واہ واہ, قربان جاؤں اپنے امام پر, سبحان اللہ سبحان. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. قربان جاؤں امام پر. کیا پیاری بات کی ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, کیا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. وہ تو ایسے بلا کے چور ہیں کہ آنکھوں سے کاجل چرا لیں, اور تو ان کے ساتھ سنگت ڈالتا ہے, یارانہ ڈالتا ہے, ان کے ساتھ پھرتا پھراتا ہے, ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. تجھے اپنے ایمان کی گٹھڑی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, کیا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ بہت پرفتن دور ہے, یہ قرب قیامت کا دور ہے. یہ دور وہ آ گیا ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ قبرستان جا کر کہیں گے کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا,
کہ یہ ایمان تو لے گیا، آج وہ دور آ گیا ہے دینی لبادہ اوڑھ کر ایسے ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جو ایمان کے دشمن ہیں. آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات کر کے آپ کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش، کہیں سے کیا یلغار، کہیں سے کیا یلغار. یا اللہ یہ آخری ساعت چل رہی ہے، یا اللہ ان مقدس کتابوں کا واسطہ، ان میں موجود احادیث کا واسطہ، جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما مولا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. تو پیر صاحب کی بات میں اس وقت پیر صاحب نے ایک جواب دیا، اور پیر صاحب کا وہ جواب جس کو آپ محاورے میں کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل. میرے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے پیر صاحب کے قدموں پر. اگر پیر صاحب اس وقت نہ ہوتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا حال ہوتا پاکستان کا، اور اس سرزمین کا بہت برا حال ہوتا کہ مرزائیت کا غلبہ ہوتا. پیر صاحب نے کتاب اپنی زندگی کے اواخر میں لکھی، سیف چشتیائی. اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک بہترین عالم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مرزا کو جب انہوں نے جواب دیا ہے نا تو پھر اپنی ساری سرکار کے غلام ہونے کی پوری صلاحیت اس میں ادا کی ہے. اردو ادب کا نکھار بھی اس کے اندر ہے، دلائل کا استدلال بھی اس کے اندر ہے، منطق اور فلسفے کی گرفت بھی اس کے اندر ہے، اور مناظرے کا وہ کمال ہے کہ جس کو بندہ دیکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے نہیں لکھا، آپ کے جد کریم مولا علی لکھ رہے ہیں. اتنی خوبصورت کتاب سیف چشتیائی آپ کی کتاب ہے. اعلاء کلمۃ الحق 11ویں شریف پر آپ کی کتاب ہے. دیوبندیوں کے مولوی حسین احمد بھچاروی بھچرا کا، غلام اللہ خان کا استاذ، اس سے آپ کا مناظرہ ہوا مسئلہ علم غیب پر، اور آپ نے مسئلہ علم غیب اور 11ویں پر کتاب لکھی ہے. تو یہ پیر صاحب کے نظریات ہے. کبھی کتھے پیر مہر علی کے ساتھ کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کریں آپ، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ باتیں صرف اعلیٰ حضرت نہیں کرتے، یہ باتیں سب کرتے ہیں، یہ باتیں پھر سب کرتے ہیں. یہ اجماعی نظریہ ہے، کسی ایک بندے کا نظریہ یہ نہیں ہے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا ولی سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے. اب پیر صاحب سب کے نزدیک مسلم شخصیت ہے. چلو اعلیٰ حضرت پر کوئی لان تان کرے، ادھر ادھر جائے، اپنی آخرت خراب کرے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن پیر صاحب کی قدر و قیمت کو جس انداز میں لیا جاتا ہے، پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کی مدد کو آپ کیا کہتے ہیں انبیاء کی، تو آپ فرماتے ہیں سنو، جو مدد میں رب سے مانگتا ہوں وہ ولی سے نہیں مانگتا. کتنا پیارا اور سادے جملے میں ساری بات سمجھائی. فرماتے ہیں جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ اس کے ولی سے نہیں مانگتا، اور جو ولی سے مانگتا ہوں وہ رب سے نہیں مانگتا. پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا ہاں نا، کیونکہ اللہ سے جو میری مدد کا تقاضا ہے وہ مؤثر حقیقی کا ہے، اور ولی سے جو تقاضا ہے وہ سبب کا ہے. خدا کی تاثیر سبب نہیں بن سکتی، ولی مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا. ختم کر دیا سارا مسئلہ.